السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سامعین کرام، آپ سماعت کیجیے، آپ کہ کاروباری لائن کے آپ آدمی ہیں، لین دین کر رہے ہیں، اور اس لین دین کرنے میں اسلام نے آپ کو کچھ طور و طریقے سکھائے ہیں، کچھ آئیڈیاز، کچھ قوانین بتلائے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجل کان لہ علی رجل مال فلم یشہد علیہ، کہ ایک آدمی کسی سے لین دین کرتا ہے، کچھ پیسے لیے دیے، یا کوئی اپنا دھان، چاول، کپڑا، لوہا اور کوئی چیز خرید و فروخت کی اشیاء میں سے کچھ بھی لینا دینا کرتا ہے، جس چیز کی وہ تجارت کر رہا ہے، کوئی دکاندار ہے، کچھ بھی اس نے اس کو مال دیا، فلم یشہد علیہ، اور مال دیتے وقت کسی کو بھی دو لوگوں کو اس پر گواہ نہیں بنایا کہ بھئی فلاں کو میں نے یہ مال اتنا اتنا ایسا ایسا دیا ہے، گواہی نہیں بنائی، اسی وقت دیتے وقت لوگوں کو موجود نہیں کیا، پھر اتفاق سے اس کا مال وہ ہڑپ کر گیا، بے ایمانی کر لیتا ہے، نہیں دیتا ہے۔ اب تم اللہ سے دعائیں کرتے ہو کہ اللہ میرا مال نکلوا دے، اور ایسا کر اور ویسا کر، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یا اسی کے لیے بد دعا وغیرہ کرنے لگو تم، فلا یستجاب لکم، تو اب آپ کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ خلاف ورزی تم نے کی ہے اسلام کی حکم کی۔ اسلام جیسے کہتا ہے ویسا کرو، نہیں کرو گے اگر تو بعد میں پچھتاؤ گے اور اللہ سے دعا کرو گے تو اپنی جیسی کرنی ویسی بھرنی کا مسئلہ ہوگا کہ اب آپ نے جو کیا ہے وہ بھرو۔ اب ایسی صورت میں اسلام کے خلاف عمل کر کے اگر آپ دعائیں کر رہے ہیں تو آپ کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ آپ کو سوچنا چاہیے کاروبار کرتے وقت کہ آپ کو گواہ کسی نہ کسی کو بنا لینا چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کا یہ فرمان بھی کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، جب تم آپس میں لین دین کیا کرو، کاروبار کیا کرو، تو مردوں میں سے دو مردوں کو گواہ بنا لیا کرو کہ فلاں کو اتنا مال یہ اس کنڈیشن میں ایسے ایسے دے رہا ہوں، اس وقت تک کے لیے دے رہا ہوں، یا جو بھی آپ کا وہاں طے ہو رہا ہو وہ اس وقت طے کر لیا کرو اور لوگوں کو گواہ بنایا کرو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ آپ کر نہیں رہے ہیں۔ بعد میں آپ کا مال جب مر جاتا ہے، کوئی ہڑپ کر لیتا ہے، کوئی بےایمانی کر لیتا ہے، تو پھر آپ دعائیں کرتے پھرتے ہیں، اور پھر مولانا لوگوں سے کہ عالم صاحب، امام صاحب، حضرت جی ذرا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ فلاں نے میرا مال داب لیا ہے تو وہ مال میرا دے دے، میرے پیسے دے دے، لوٹا دے، اس کا کچھ دل نرم ہو جائے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو اب وظیفے کام آنے والے نہیں ہیں۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجل کان لہ علی رجل مال فلم یشہد علیہ، اگر آپ نے گواہ نہیں بنایا ہے تو یہ اسی حدیث کا ٹکڑا ہے جو ہم نے کہا تھا کہ ثلاثۃ یدعون اللہ فلا یستجاب لہم، تین لوگوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے، ان میں سے ایک آدمی یہ بھی ہے۔ اس لیے آپ اپنے مالوں کی تجارت کرتے وقت دھیان رکھیے کہ لین دین کرتے وقت گواہ بنا لیں کسی کو، صرف یوں ہی پرچے پہ لکھ کر کے ایسے خالی دے دیا، نہ اسٹامپ اور نہ کچھ، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گواہی آپ کو بنانا ضروری ہے اسلام کی شریعت کے حساب سے، تو پھر آپ کا مسئلہ صحیح ہو پائے گا، اور سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام نے واقعی آپ کے لیے کتنا بہترین یہ کارنامہ یا یہ معاملہ انجام دیا ہے، کتنا بہترین اصول بیان کیا ہے۔ ہونا چاہیے بھائی۔ اب آپ یہ مت کہیے گا کہ ارے گواہ بنا لینے سے تو کیا گواہ لوگ مال دلوا دیں گے، ایسا ہے ویسا ہے۔ ارے بھائی، گواہ بنا لینے سے
کم از کم آپ کے لیے یہ تو ہو جائے گا کہ لوگ وہ مال نہیں دلوا پائیں گے، لیکن اسلام کا کام تو آپ نے پورا کر دیا ہے نا. تو کبھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ سپر پاور ہے، وہ کسی طریقے سے آپ کا مال نکلوا دے گا. یہ بہانہ بنا کر کے آپ اس طریقے سے کر دیں کہ تو کیا وہ لوگ مال دلوا دیں گے اگر ہم نے گواہ بنا لیا تو؟ بھئی وہ دلوا نہیں پائیں گے، لیکن آپ اس بہانے سے یا اس کارنامے کو انجام دے کر کے اللہ سے یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ اللہ میں نے تیرے حکم کی فرما برداری کی، میں نے اپنے مال کا لین دین کرتے ہوئے 2 لوگوں کو گواہ بھی بنایا، وہ گواہی بھی دے رہے ہیں، ساری باتیں ہیں، لیکن میرا مال وہ نہیں دے رہا ہے. اللہ تو قدیر ہے، ہر چیز پر تیری قدرت ہے، اور میرا مال حق ہے، درست ہے، تو جانتا ہے، لہذا میرا اس سے مال کسی بھی طریقے سے دلوا. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا پھر قبول کر لے گا.